الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا قائدنا وقدوتنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ تو ہی آفتاب کمال ہے بلغ العلا بکمالہ، تو خدا کا عکس جمال ہے کشف الدجا بجمالہ۔ تو ہی شاہکار خصال ہے حسنت جمیع خصالہ، آقا تو آپ اپنی مثال ہے صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رزاق مطلق ہے، مسجود برحق ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد سید عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رسول مکرم، امام محتشم حضور احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں کا اظہار اور اپنی ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذوی الاحتشام میرے معزز سامعین حضرات، سفر المظفر کا آج آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد ربیع النور شریف کی مقدس متبرک نورانی گھڑیوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یوں تو زمین و آسمان پر کائنات کے گوشے گوشے میں سال کے 365 دن ہوں یا دن کے 24 گھنٹے ہوں، ہر لمحہ، ہر لحظہ اور ہر آن جہاں اللہ کے ذکر کے ترانے گائے جاتے ہیں، وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں، آپ کی شان کی رفعتوں کو ہر جگہ بیان کیا جاتا ہے۔ اذانوں میں
مکبر اللہ کی تکبیر کے ساتھ ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان کرتا ہے۔ نماز ادا کرتے ہوئے نمازی اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی تہلیل اور اس کی تکبیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کے تحفے بھی بھیجتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی شامل کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو جہاں اللہ کا ذکر موجود ہے وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود ہے۔ یوں تو سارا سال ذکر مصطفیٰ جاری رہتا ہے، اور اس شاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہانے سے مختلف طریقوں سے، شادی کا موقع ہے تو محفل میلاد ہے، بیٹے کی سالگرہ ہے تو محفل میلاد ہے، کوئی بھی پروگرام ہے، خوشی کا، غمی کا، خاندان کا، خاندان سے باہر، کسی بھی سطح پر ذکر مصطفیٰ جاری رہتا ہے۔ لیکن یہ ربیع الاول شریف ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اول سے آخر تک بلکہ اس کے بعد تک ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ذکر مصطفیٰ کی مجالس کا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ذکر کا، کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محاسن، آپ کے محامد، آپ کی عظمتیں، آپ کے فضائل، اور اللہ کریم نے آپ کو جو رفعتیں اور بلندیاں، جو درجات عطا فرمائے ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آج کا جمعہ تمہیدی طور پر، سٹارٹر کے طور پر، کہ اگلا سارا مہینہ خاص طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کا ذکر ہوگا، تو آج آپ کے سامنے ایک موضوع منتخب کر کے لایا ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، عوام کرتے ہیں، اساتذہ کرتے ہیں، شاگرد کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو آج اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کہ ہماری اس زندگی میں اور اگلی زندگی میں جہاں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سیرت طیبہ ہمارے لیے کس طرح رہنما ثابت ہو سکتی ہے، اس بارے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ میں نے قرآن مجید کے دامن سے 3 مختلف آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے موضوع کا آغاز۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قُلْ، اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے، اے محبوب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو فاتبعونی، اے محبوب ان سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو اور میری اتباع کرو۔ تو جب تم ایسا کرو گے، ریوارڈ کیا ملے گا، گفٹ کیا ملے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ کیا سامنے آئے گا، یحببکم اللہ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم چاہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، حضور کی پیروی کرنا شروع کرو گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ دوسری آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورہ احزاب ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بہترین اسوہ ہے، بہترین مثال ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر،
جو اللہ اور قیامت کے دن سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے، یعنی جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت میں اپنے اعمال کے حساب کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہے، جو یہ دونوں عقیدے رکھتا ہے، اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ مثال ہے، اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ تیسری آیت اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کریمہ کی عظیم ترین کیٹیگری میں موجود ہیں، عظیم درجے پر موجود ہیں۔ اللہ نے آپ کو اخلاق کی عظیم بلندیاں نصیب فرمائی ہیں۔ اب ان تینوں آیات کا تعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہے۔ اب سیرت کیا ہے؟ سیرت کا لغوی معنی ہے چلنے کا رستہ۔ جو چلنے کا رستہ ہوتا ہے، گزرگاہ ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے، اسے سیرت کہتے ہیں۔ اب اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آنچ متعلق بوجود پیغمبر و صحابہ کرام و آل عظام و از ابتدائے دولت جناب تا غایت وفات را سیرت گویند، فارسی کا جملہ ہے کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق، صحابہ کرام سے متعلق اور اہل بیت نبوت سے متعلق جو بھی معلومات ہے، جو بھی متعلقات ہیں، اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر کر جانے تک، پردہ فرمانے تک، ظاہری وصال تک، جو آپ نے زندگی اس دنیا میں ظاہری گزاری، اس سب سے متعلق معلومات کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اب حضور سے متعلق جو دو چیزیں ہیں، قرآن اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں نازل ہوا، یہی الفاظ نازل ہوئے جو لوح محفوظ میں، لوح مبین میں موجود تھے، وہی حضور علیہ السلام نے تلاوت کر کے ہمیں سکھا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے جو متعلقہ معلومات ہے وہ دو طرح کی ہے، نمبر 1 حدیث، نمبر 2 سیرت۔ حدیث کیا ہے؟ احکام اللہ کے ہیں، الفاظ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے فرما دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کلام بھی نہیں فرماتے، آپ جو کلام فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ وہ وحی ہوتی ہے، وہ الہام ہوتا ہے، وہ ہماری طرف سے احکام ہوتے ہیں جو آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب حدیث بھی حقیقت میں اللہ کی طرف سے احکام ہیں، لیکن الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سیرت، حضور سے متعلق۔ اب یہ سیرت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ ایک باریک سا فرق ہے۔ محدثین کرام اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے افعال، آپ کے اعمال، آپ کی تقریر اور آپ کے جتنے اعمال آپ نے فرمائے، ان کی روشنی میں جائز اور ناجائز یعنی فقہی معاملات پر توجہ کرنا یہ محدثین کا نظریہ ہے۔ اور جو سیرت نگار ہیں، اہل سیر ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے کہ وہ احادیث کی روشنی میں، حضور علیہ السلام کے اعمال کی روشنی میں، حضور علیہ السلام کے افعال کی روشنی میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تقاریر کی روشنی میں ہمیں حضور علیہ السلام کے مقدس کردار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ گھر میں، باہر، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی آرام کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، جہاں پر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو رویہ تھا، سیرت نگاروں نے اسے جمع فرمایا۔ یہ بنیادی فرق ہے حدیث اور سیرت میں۔ حقیقت میں ان کا ماخذ، ان کا مرکز، ان کا اوریجن، ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات طیبہ ہے۔ اب یہ سیرت طیبہ، ہم جی کتابیں پڑھتے ہیں سیرت کی، ہم ذکر سنتے ہیں سیرت کا، ان کا ماخذ کیا ہے؟ یہ ہم تک پہنچی کیسے ہے؟ یہ ہمارے پاس کیسے آئی؟
اس کے 3 اوریجنز ہیں، اس کے 3 ماخذ ہیں، 3 ریفرنسز ہیں۔ پہلا ماخذ قرآن مجید ہے کہ ہمیں حضور کی سیرت قرآن سے پتہ چلتی ہے، اور قرآن ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ جس کے الفاظ، جس کے احکام، جس کے اللہ کی طرف سے نزول یا جس کے بارے میں کسی بھی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا پہلا ماخذ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دوسرا ماخذ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ۔ مختلف احادیث میں صحابہ کرام نے ہمیں بتایا کہ فلاں موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا عمل فرمایا، فلاں موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فعل مبارک کیا تھا، فلاں موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی، وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ اور تیسرا ماخذ، تیسرا اوریجن اور ریفرنس یہ ہے، شمائل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائل اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مغازی، غزوات، ان سب کی روشنی میں تاریخ دانوں نے حضور علیہ السلام کی سیرت ہم تک پہنچائی۔ در حقیقت وہ بھی حدیث کی ایک شاخ ہے۔ تو یہ مآخذ اور مراجع ہیں جہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہم تک پہنچتی ہے۔ گفتگو بہت سنجیدہ ہو گئی ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ سیرت کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے۔ میرے سامنے کچھ پوائنٹس ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کی بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں۔ ہم اپنے دل سے اس بات کا اقرار کریں، اپنی زبان سے اس بات کی تصدیق کریں اور اقرار کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں اور نہ ہی صفات میں۔ جس کو اللہ نے کچھ اختیار عطا فرمائے ہیں، اللہ نے عطا فرمائے ہیں، وہ نہ فرماتا تو کسی کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں تھا۔ حقیقی طاقتوں کا مالک، حقیقی قدرتوں کا مالک، علی کل شیء قدیر اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ جس پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، جو بیس ہے ہمارے ایمان کی، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرنا ہے۔ اس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو انبیاء اور رسل کے مبعوث فرمانے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، حضور ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہو گیا، اور آپ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ عقیدہ ہے۔ اب دیکھیے کتنا اہم حضور کی شخصیت ہے کہ جب تک ہم حضور کا نام کلمے میں نہیں لیتے ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ کتنا اللہ نے مقام دیا ہے، کتنی عظیم مرتبہ شخصیت ہے کہ انسانیت میں بلکہ مخلوقات میں اللہ کی ذات کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل ترین ذات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ ان شارٹ یہ ہے، مختصر بات کریں تو یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں کسی کو مرتبہ عطا کیا گیا ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جس شخصیت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا، جس شخصیت کو اتنی اہمیت دی گئی، اگر ہم ان کی حیات طیبہ سے لا علم ہوں تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا جرم ہے کہ جس کی معافی ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اس کی وجہ کہ آپ کی ذات سے ہی تو ہم نے اپنی زندگیوں کا قبلہ درست کرنا ہے۔ آپ کے اعمال و افعال اور آپ کے ارشادات و احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم نے اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ تو ہم حضور کی ذات سے اگر معاذ اللہ لا علم ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی شدید کمزوری کی علامت ہے۔ تو پہلی ضرورت، پہلی اہمیت، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ حضور کی ذات اللہ کے بعد سب سے محترم ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ دوسری چیز،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی، آپ کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کو انسان بنانے کے لیے، وہ انسانیت جو قعر مذلت میں گر چکی تھی، جو زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، تاریکی تھی، ظلمت تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، خون سفید ہو چکا تھا، ظلم و ستم عام ہو چکا تھا، انسانیت اپنے مقام سے گر چکی تھی، سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا، عزت و احترام نامی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ اس کیفیت میں، ان حالات میں، اس تناظر میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ جب تشریف لائے تو آپ کی تبلیغ کا عرصہ صرف 23 سال ہے، 20 اور 3 23۔ تو ان 23 سالوں میں پچھلے 5 6 700 سالوں کا جو کچرا تھا وہ صاف ہو گیا۔ ذرا دیکھیے، کمپیریزن کیجئے، تقابل کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 700 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد عیسائی بھی اپنے دین سے متنفر ہو گئے، اور وہاں جہاں تک پیغام نہیں پہنچا تھا انہوں نے ادھم مچا دیا، تباہی مچا دی۔ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی نظام زندگی نہیں ہے، سب نظام زندگی تباہ ہو چکا ہے، عادتیں بگڑ چکی ہیں، نسلوں سے جھگڑے اور لڑائیاں جاری ہیں جن کے رکنے کا نام و نشان نہیں ہے، بہت ہی دور چلے گئے ہیں، بہت ہی اندھیرا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر 23 سال مسلسل محنت کی، اور اس 23 سال کے قلیل عرصے میں، تھوڑے سے عرصے میں، جو ایک صدی کا کوارٹر بھی نہیں بنتا، چوتھا حصہ بھی پورا نہیں بنتا، اس عرصے میں آپ نے ان کو ایسا سبق دیا، ایسا سبق پڑھایا، انسانیت کا سبق سکھایا، اللہ سے متعارف کروایا، اپنی ذات کا درس عطا فرمایا، اپنا جمال نصیب فرمایا، تو انسانیت اپنے اصل مقام پر آ گئی، انسانیت اوج ثریا تک پہنچ گئی، انسانیت کو اس کے رتبے کا کمال مل گیا۔ تو یہ بات جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ آخر وہ کون سی کامیابی کی چابی تھی جو حضور علیہ السلام کے پاس تھی؟ وہ کی آف سکسیس کیا تھی؟ وہ کلید کیا تھی؟ وہ چابی کیا تھی؟ وہ کنجی کون سی تھی کہ جس سے انسانیت، اتنے عرصے کی بگڑی ہوئی انسانیت اپنے اصل مقام پر آ گئی؟ یہ بات جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ کے شب و روز کو دیکھیں، آپ کی محنتوں کو دیکھیں، آپ کے انداز تبلیغ کو دیکھیں کہ آخر آپ کے پاس وہ کون سی چیز تھی، وہ اللہ کی کون سی رحمت تھی کہ جس کی وجہ سے مشرکین مومنین بن گئے۔ وہ لوگ جو اسلام اور اسلام کے بانی کو مٹانے کے چکروں میں تھے، وہ دین اسلام پر اپنی جانیں قربان کرنے لگ گئے۔ ایسے آخر وہ کیا تھا، وہ کون سا جادو تھا کہ جس نے انسانیت کو اپنے اصل مقام پر پہنچا دیا تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وہ آیت جسے میں نے اپنا موضوع بنایا۔ کیا اے محبوب ان سے فرمائیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو دلیل کے طور پر انہیں کرنا کیا ہوگا، یا اللہ کی محبت کا اہل بننے کے لیے، قابل بننے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ فاتبعونی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنی ہوگی، آپ کی اطاعت کرنی ہوگی، آپ کی پیروی کرنی ہوگی۔ ویسے بات بڑی مزیدار ہے۔ ہم نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تیری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے لیے حکم فرما ہم کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو۔ گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے کہا محبوب کی پیروی کرو، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم تو چلے تھے اللہ سے محبت کرنے، تم اس لیول پہ تھے، جب حضور کی پیروی میں تم کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں ریوارڈ یہ ملے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ یہ نکلے گا کہ تم صرف اللہ سے محبت نہیں کرو گے بلکہ حضور کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تم اللہ کے حبیب بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔
بالکل اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ اور اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، خطا کر بیٹھیں، غلطی کے مرتکب ہو جائیں، کوتاہی کر بیٹھیں اور مغفرت چاہتے ہوں، توبہ کرنا چاہتے ہوں، تو اے محبوب ان کو رستہ بتا دو۔ کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو اب مغفرت چاہتے ہیں تو جاؤکا، اے محبوب انہیں چاہیے کہ یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ گناہ کیے تھے اللہ کے، مجرم بنے تھے اللہ کے، احکامات کو توڑا اللہ کے، اب اللہ سے جب ہم معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تواب ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں رحیم ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ اگر تم میری بارگاہ میں، میری بارگاہ سے مغفرت چاہتے ہو، استغفار کرنا چاہتے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو، اپنے سابقہ گناہوں کی تلافی چاہتے ہو، انہیں مٹوانا چاہتے ہو، تو طریقہ ایک ہی ہے، جاؤکا، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگو، واستغفر لہم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری مغفرت کی سفارش کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو تم توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، اللہ کو بہت مہربان پاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کے مجرم بن گئے، کبھی بدبختی غالب آ گئی، گناہ سرزد ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ سے معافی چاہتے ہیں، تو اب ہمیں سفارش لے کے جانی ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یا رسول اللہ خدا کے مجرم بن گئے ہیں، ذرا سفارش تو کیجئے، ہماری مغفرت کی شفاعت فرمائیے۔ تو فاتبعونی، فرمایا حضور کی پیروی کرو۔ اب اتباع تب تک ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم حضور کی سیرت سے واقف ہی نہیں ہوں گے۔ اتباع تب کی جاتی ہے جب ہم کسی چیز کے واقف ہوتے ہیں۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ کسی کی پیروی پر چلنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے قدم کے نشان پر قدم رکھ کر چلنا، اسے اطاعت کہتے ہیں، اسے اتباع کہتے ہیں، اسے پیروی کہتے ہیں، اسے پیچھے چلنا کہتے ہیں۔ تو حضور کی اتباع کامل طور پر کما حق ہو ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے واقف ہوں گے۔ ہر انسان مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کسی ادارے میں کام کرتا ہے، کوئی امپلائی ہے، کوئی امپلائر ہے، کوئی کون ہے، کوئی باس ہے، کوئی اس کا ماتحت ہے۔ ہر انسان کا تعلق زندگی کے ایک مختلف شعبے سے ہے۔ اب اگر وہ اپنی زندگی کے لیے رہنمائی چاہتا ہے تو لازمی طور پر اسے حضور کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ وہ واحد ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جس نے 23 سال کے قلیل عرصے میں ایسی مثالیں چھوڑ دیں جو کہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے رہنمائی دے سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی ایک عظیم دلیل ہے یہ، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اور ابھی کتنا عرصہ قیامت کے آنے میں باقی ہے واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ لیکن اس دوران اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئیں گے سب کو فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اپنی زندگی بہترین انداز میں گزارنا چاہتے ہو، انسانیت کے اوج کمال پر پہنچ کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو حضور کے دامن کو پکڑ لو، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری زندگی بھی اچھی گزر جائے گی اور تم اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے۔ کمپیریزن کیجئے، 23 سال میں اتنا مواد دیا، انسانیت کو اتنی رہنمائی دی کہ اب سینکڑوں برس تک انسانیت اس سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ وہ مقام ہی ایسا ہے، وہ بارگاہ ہی ایسی ہے۔ بادشاہوں نے اس بارگاہ کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو شاہی دربار ہے،
یہاں تو افواج بھی ہیں، یہاں تو علم بھی ہے، یہاں تو پولیس بھی ہے، یہاں تو جلاد بھی ہیں، محتسب بھی ہیں، گورنر بھی ہیں، پورا گورنمنٹ کا نظام ہے، یہ تو شاہی دربار ہے۔ ایک استاد نے دیکھا اور اس نے کہا کہ حضور تو ایک بہت بڑے معلم ہیں، بہت بڑے استاد ہیں، مثالیں دے کر صحابہ کرام کو بہت پیچیدہ مسائل بتا دیتے ہیں۔ ایک شوہر نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی شادی کی، آپ بھی شوہر ہیں، تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ آپ اس دنیا کے عظیم ترین شوہر ہیں، آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا مثالی رویہ پیش کیا جو شاید ہی کوئی اور پیش کر سکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ باہر نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لہجے میں مٹھاس آ جاتی ہے، باہر نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی طبیعت میں، مزاج میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، لیکن اس کی اصل شکل، اس کا اصل روپ، اس کا اصل چہرہ اس کے گھر میں ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی نجی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں سب سے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور سن لو کہ تم سب میں سے میں اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ ایسی محبتوں کا درس دیا، ایسی محبتوں کا درس دیا۔ اب ایک شوہر نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ عظیم شوہر ہیں۔ اس کے بعد عالم ہیں، جب انہوں نے حضور کی ذات کو اسٹڈی کیا، حضور کی ذات کے بارے میں جاننا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو ایک مدرس ہیں، تعلیف ہو رہی ہے، تصنیف ہو رہی ہے، تدریس ہو رہی ہے، درس کا سلسلہ جاری ہے، صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے، ایک پورا مدرسہ چل رہا ہے۔ صوفی نے دیکھا، حضور کی ذات کو اسٹڈی کیا، اس نے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، یہاں فقر کا درس دیا جاتا ہے، قناعت کا درس دیا جاتا ہے، فاقہ کا درس دیا جاتا ہے، اس دنیا سے بے رغبتی کا درس دیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے گمان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھانے کا درس دیا جاتا ہے۔ غرض کہ جس نے بھی جس اینگل سے دیکھا، جس نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات طیبہ کو جس اینگل سے، جس زاویہ نظر سے، جس زاویہ نگاہ سے اسٹڈی کرنا چاہا، دیکھنا چاہا، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جن کی زندگی کا ہر شعبہ، جن کی زندگی کا ہر لمحہ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اگر تم رہنمائی چاہتے ہو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کامل نمونہ ہے، بہترین مثال ہے اور ایک عظیم رول ماڈل ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ اب آگے ربیع الاول شریف آ رہا ہے، جگہ جگہ حضور کے ذکر کے چرچے ہوں گے، تو کوشش کریں کہ ایسی مجالس میں کہ جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کے تذکرے ہوں، آپ کی حیات طیبہ سے متعلق رہنمائی دی جائے، وہاں ضرور شامل ہوں۔ اور میں یہ سجیسٹ کروں گا آپ کو، میری یہ گزارش ہوگی کہ زندگی کے بہت سے کام ہیں جو چلتے رہتے ہیں، آپ آج کل میں سیرت کی ایک کتاب خرید لیجئے کسی بھی کتب خانے سے، اور ربیع الاول شریف کے اس مقدس مہینے میں رات کو جب آپ سونے جائیں، بیڈ پہ جانے لگیں، تو اس سے پہلے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ نکال کر اس کتاب کے 1-2 صفحے پڑھ لیجئے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ہمیں کیسے زندگی گزارنے کا سبق دے کے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے ہر حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔